یہ صداقت اور حقیقت کسی بھی انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا، ہر ابن آدم، حتیٰ کہ خود آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر آخر ابن آدم، آخری انسان تک جتنے لوگ اس دنیا پہ آئے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں صاف الفاظوں میں فرمایا، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دھرتی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو پھر باقی کیا رہے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، اس کے لیے فنا نہیں، نہ ابتدا ہے اس کی، نہ انتہا ہے، اس کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے۔ تو پھر انسانوں کو دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے تحت، ایسے ہی یہ خواہ دنیا میں نہیں آیا۔ دوسری جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے ساری دھرتی پہ رہنے والے انسانوں، تم کیا سوچتے ہو، تم کیا گمان کرتے ہو کہ تمہیں پلٹ کے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ فرمایا کہ ضرور جانا ہے۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، پھر اللہ رب العزت تمہیں سب بتلا دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں مرنے کو۔ عام طور پہ ایک شباب کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے اور مستی کا دور ہوتا ہے۔ انسان جب جوانی میں آتا ہے تو اسے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، وہ سوچتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور اسی دھن میں جیتا رہتا ہے۔ کیا کالجز کے اندر دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کے اندر دیکھ لیں، اسکولوں کے اندر دیکھ لیں، اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں جہاں جہاں بھی نوجوان بچے اور بچیاں اپنے حساب سے جاب کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ لیں، وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں اور عیاشی کے اندر اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ وہ یہ بھول چکے کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ قرآن کریم بار بار ان کو یاد دلاتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ تم یوں ہی بیکار دنیا میں آگے ہو، دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، پلٹ کے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ فرمایا نہیں، ہر ایک کو پلٹ کے جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پہ ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انسان نے کام کیے وہی اس کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ، ایک سٹوڈنٹ کالج کے اندر کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک ماں باپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، بڑے بھائی کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، رشتہ داروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس مالک اور خالق حقیقی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا دو لکھنے والے انسان کے کندھوں کے اوپر موجود ہیں، وہ اس کی ہر ادا، ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا، جس طرح کی آج ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں جہاں دنیا بھر کی نیوز اور دنیا بھر میں کیا کیا ہوا، ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اس کی وائس ریکارڈنگ اور اس کو ویڈیو والی شکل کے اندر یہ اپنا سب کچھ دیکھ لے گا۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، جب یہ نوجوان بچی اور یہ نوجوان بچے اور جو معاشرے کے اندر ہم برائیاں دیکھتے ہیں اور ہر طریقے سے علماء حق اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان دنیا کے اندر اس طرح منہمک ہے، ڈوبا ہوا ہے کہ وہ بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، وہ بھول چکا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی بھی ہے۔ اور جب کل قیامت کے دن اس کو اعمال نامہ ملے گا تو کہے گا یہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس میرے اس اعمال نامے کو کیا ہوا، یہ جو رزلٹ شیٹ مجھے ملی ہے، جو یہ عام جیسے سکول میں مارکس کارڈ ملتا ہے اس پہ سب لکھا ہوا ہے، یہ اعمال نامہ جب اسے ملے گا تو یہ کہے گا ہائے افسوس کیا ہوا میرے اس اعمال نامے کو، اس کے اندر تو ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات جو میں نے سوچ کے پھر کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہ کام جس کا میری ماں کو پتہ نہیں تھا، میرے باپ کو پتہ نہیں تھا، میرے دوستوں کو پتہ نہیں تھا،
صرف مجھے پتا تھا تنہائی کے گناہ اور مجالس کے گناہ، اسکول کالج کے گناہ، آفس اور دفتر کے گناہ، اور گھر سے نکل کے یہ کہتا تھا گھر والوں کو کہ میں کھیلنے جا رہا ہوں، لیکن کہاں جاتا تھا؟ فرمایا ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات وہ دیکھے گا اپنے سامنے۔ میرے ایمانی بھائیو، قرآن کی کھلی بات ہے، کل من علیہا فان، جو آج دنیا پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ یہ انسان 5 فٹ کی کائنات، اس کو بھی فنا ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بدعمالیوں سے بچ جائیں۔ اس وقت ہر طرف چاروں سمتوں میں برائیاں نظر آتی ہیں، دجالی سازشیں اور کوشش آتی ہیں، اور قرآن نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا جو بندہ اور جو بندی اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا۔ باطل نے ہمیں برائیوں میں لگایا، کسی کو ڈرگز کے اندر مبتلا کیا، کسی کو عیاشی کے اندر مبتلا کیا، کوئی موبائل کو اپنی زندگی بنا بیٹھا ہے، کوئی لڑکیوں کو اپنی زندگی بنا بیٹھا ہے، اور کچھ بچیاں ہیں جو ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کر کے اس کو اپنی خوشی بنائے بیٹھے ہوئی ہیں، حالانکہ اس کے اندر خوشی نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جو بندہ اللہ رسول کے بات سے کٹ کر کے ہٹ کر کے اللہ کے ذکر سے اسلام سے کٹ کے زندگی گزارے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ٹینشن کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ آج کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیوں لوگ مر رہے ہیں، آئے دن کیوں بے شمار نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ باطل کے اندر خوشیاں چاہتے ہیں، وہ باطل کے اندر چین سکون تلاش کرتے ہیں۔ او میرے ایمانی بھائیوں، او امت مسلمہ کے نوجوانوں، او محمد عربی کے پروانوں مستانوں، او امت مسلمہ کے جیالوں، آؤ قرآن کی طرف پلٹ کر اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اسی کے اندر سکون ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری روح کو یہ پکارتے ہوئے فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اطمینان والی روح، تو نے دنیا میں رہ کے میرا خیال رکھا، میرے حبیب کی تعلیمات کا خیال رکھا، جا تو کامیاب اور جنت کے اندر۔ اور پھر کیسی جنت؟ فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے اور نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد، لہم جنات، ان کے لیے تو ایسے باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ وہ رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب ایمان والے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت کے اندر ان کی میزبانی ہوگی۔ اور جو اسلام سے قرآن سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعتدنا